وفاق میں نظر آتی ہے نہ پنجاب میں نظر آتی ہے. دیکھیے کیا ہے, اور آخری میری بات یہ ہے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو باہر گئے ہیں وہ ڈیل کر کے گئے کہ 5 سال کچھ نہیں کہنا. میرے بھائی, آپ نے تحریک عدم اعتماد کی بات کی تو آپ نے جوائنٹ سیشن کا انجام دیکھ لیا. ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر تحریک عدم اعتماد کے لیے ٹیلی فون چل جاتے ہیں, تو ٹیلی فونوں کے ساتھ یہ حکومت بچ گئی, ورنہ یہ حکومت تو ڈیفیٹ ہو رہی تھی. اور یہ حکومت نے جو جوائنٹ سیشن ہے وہ پوسٹ پون کیا تھا, لیکن ٹیلی فون جو ہے وہ حکومت کے بیل آؤٹ کے لیے آ گئے. تو لہٰذا اب ٹیلی فونوں کے اوپر تو مسلم لیگ نون کا کوئی اختیار نہیں نا. وہ ٹیلی فون جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے NOC لے کر تو نہیں آتے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. باقی پچھلے کئی ہفتوں سے PDM کی تمام جماعتیں اس حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں, اور ہم عوام کو بھی ان مظاہروں میں شرکت کے لیے اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ اس موقع کے اوپر اپنا کردار ادا کرے اور پاکستان کو بچائے. احسن صاحب, آپ نے زبردست آج بہت بڑے مسائل سارے حل کر دیا. آج آپ نے بہت شکریہ. جس سال مسلم شریف فیملی نے لندن کے فلیٹ خریدے, اس سال اتنا بڑا بزنس کیا کہ 1 ارب روپے ٹیکس دیا. وہ پیسے باہر کیسے بھیجے گئے, یہی بات تو ساری دنیا پوچھ رہی ہے, عدالت بھی پوچھ رہی ہے. آج بتا دیں. جی بتا دیا, اس کا یہی تو سارا کیس تھا. اور اس کے اوپر میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے, کسی کے ساتھ آپ وہ سوال کریں کہ جو اس کی حیثیت سے ہٹ کے ہے. آج بھی پاکستان میں مجھے ایک شخص ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ اگر اس وقت شریف فیملی نے 4 فلیٹ لیے تو وہ اس کی حیثیت میں نہیں تھے. ان کی حیثیت میں تھے. یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب سن لیجئے, یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو 7 کوٹیاں اتفاق بردرز کی ہیں, جب میں 1970-72 میں اسکول میں پڑھتا تھا یا ارلی 70s میں, تب یہ پورے لاہور کی ضرب المثل تھیں یہ 7 کوٹیاں. اور یہ شریف فیملی کا جو بزنس گروپ ہے پاکستان کے ٹاپ بزنس گروپس میں تھا, جن کو نیشنلائز بھی کیا گیا. تو انہوں نے تو جو 2 یا 4 فلیٹ لیے اپنی حیثیت کے ہٹ کے نہیں لیے. میں عمران خان صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ان کے جو ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں, ان کی جو ڈکلیئرڈ آمدنی ہے, وہ بتائیں کہ اس حیثیت میں یہ 300 کنال کا محل کیسے افورڈ کرتے ہیں. چونکہ شریف فیملی نے اگر وہ فلیٹ خریدے, اس کی حیثیت کو تو ہر کوئی تسلیم کر سکتا ہے کہ ان کے پاس ذرائع آمدن تھے, وہ لے سکتے تھے. مجھے کوئی یہ بتائے کہ وہ 300 کنال کا محل جو ہے جس کو خان صاحب چلاتے ہیں, ان کے کون سے ذرائع آمدن ہیں, چونکہ وہ ٹیکس تو مجھ سے بھی کم دیتے ہیں, اور میں تو 1 کنال کے کرائے کے گھر میں بمشکل گزارا خرچہ پورا کرتا ہوں, ان سے زیادہ ٹیکس ادا کر کے. تو اس لیے یہ ایک بے معنی بحث ہے. رسیدیں عمران خان نے دینی ہیں اس فورن فنڈنگ کی جو کروڑوں اربوں روپیہ بیرون ملک لوگوں سے لائے اور یہاں پہ آ کے اپنے کاروباروں میں لگایا اور اسے گلچھڑے سیاست میں اڑایا, اس کو اپنی سیاست پہ انویسٹ کیا. جب سے PDM بنی ہے میٹنگز پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, اب لاسٹ بھی میٹنگ ہوئی, PDM کیوں نہیں فیصلہ کر پا رہی کہ استعفے دیں اور لانگ مارچ کی طرف جائیں؟ عوام کو کیسے بچائے گی؟ جی دیکھیے, PDM نے 26 مارچ کو فیصلہ کیا تھا کہ ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کی جائے اور استعفے دیے جائیں, پر بدقسمتی سے 9 جماعتیں ایک طرف تھیں اور ایک جماعت نے اتفاق نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. اور اگر اس وقت ہم سب مستعفی ہو جاتے تو 400 سیٹوں پر ضمنی الیکشن نہیں بلکہ عام الیکشن ہی ہوتا. اور اب بھی جو PDM کی باقی جماعتیں ہیں وہ میدان میں سرگرم ہیں, اور ان کی قیادت 6 دسمبر کو ملے گی, اور وہ اس کے مطابق, حالات کے مطابق اپنا اگلا لائحہ عمل طے کرے گی. لیکن یہ بات طے ہے کہ اب PDM نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2022 میں ہم انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقوں سے عوام کے لیے الیکشن حاصل کریں گے, چونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کے پاس واپس جایا جائے. وہ مصنوعی تجربہ جو 2018 میں ٹیسٹ ٹیوب حکومت کا کیا گیا تھا وہ فیل ہو گیا ہے. اس نے مطلوبہ نتائج یا مثبت نتائج نہیں دیے. اب وہ منفی نتائج دے رہا ہے قوم کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے یہ ٹیسٹ ٹیوب حکومت بنائی تھی. چونکہ اس حکومت کے حصے کی جو گالیاں ہیں
وہ اس حکومت کو تو پڑھ ہی رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنقید قومی اداروں کے اوپر بھی ہو رہی ہے. یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے. ہم گلی محلوں میں رہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے قومی ادارے کسی بھی لحاظ سے ان کا کردار جو ہے وہ متنازع ہو، چونکہ پاکستان کو سیکیورٹی کے خطرات ہیں، ہمارے خطے میں سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں. اس کے لیے ہمارے قومی اداروں کو ہر قسم کی سیاسی تنازع سے بالا تر رہنا چاہیے، اور یہی وہ سوچ ہے جس کے اوپر تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں اتفاق رائے کے ساتھ اپنی جد و جہد کر رہی ہیں. احسن صاحب آپ نے بات کی ٹیلی فون کالز کی، کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون سبق نہیں سیکھتی؟ ایکسٹینشن کے وقت بھی اس کا مطلب ہے پھر فون آئے تھے. ابھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے آپ کے پارٹی کے قائد کا نظریہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن جو الیکشن جہاں جہاں پر ضمنی بھی ہو رہے ہیں، ہم کھانے والوں کے دیکھ لیں، ان لوگوں کو ٹکٹ دی گئی جو اس نظریے کے مخالف تھے، ایون کہ آپ کی جماعت کے بھی مخالف تھے. اور اسی طرح لاہور میں بھی ان لوگوں کو لیا جا رہا ہے جو آپ کی پارٹی کو یہ گزشتہ 3-4 سال سے برا بھلا کہہ رہے تھے. تو پھر نظریہ کہاں گیا؟ اور وہ فون کرنے والی قوتیں ایسی دیکھیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں ٹیکنالوجی کی مداخلت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیلی فون ہو چاہے وہ ای وی ایم ہو. تو لہذا سیاست کو کاغذ کے ووٹ تک ہی رکھنا چاہیے، وہ محفوظ جمہوریت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا نظریہ ہے وہ مستحکم ہے، اور ہم نے اپنے نظریے کے اوپر اگر سودا کرنا ہوتا تو ہم سب نیب کی جیلیں نہ کاٹ کے آتے. آج ہماری لیڈرشپ جھوٹے مقدمات کا سامنا نہ کر رہی ہوتی. پاکستان کی تاریخ میں آپ سب گواہ ہیں، کسی سیاسی جماعت کی قیادت نے کبھی اتنی قربانی نہیں دی جتنی اب مسلم لیگ نون کی قیادت نے قربانی دی ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ہر مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی کو، ایم این اے، ایم پی اے اور بلدیاتی اداروں کے نمائندے، سب کو الٹا لٹکایا گیا ہے جھوٹے کیسوں کی پھندوں میں، لیکن کسی قسم کی 3.25 سال میں مسلم لیگ نون سے کوئی ڈیفیکشن نہیں ہوئی ہے. یہ اس نظریے کی طاقت ہے، یہ اس بیانیے کی طاقت ہے، یہ نواز شریف کی سیاست کی فتح ہے کہ آج وہ مسلم لیگ نون جس کو لوگ کہا کرتے تھے کہ اپوزیشن میں جاتی ہے تو اقتدار کے لیے لوگ چھوڑ کے اقتدار میں آ جاتے ہیں، آج 3.25 سال ہو گئے ہیں، ہر قسم کے انتقام کی بھٹی میں ڈالا گیا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا ایک کاؤنسلر بھی مسلم لیگ کو چھوڑ کر اس نے راہ جدا نہیں کی ہے. یہی ہماری کامیابی ہے، اور اسی سے انشاءاللہ تعالی ہم مستقبل میں بھی کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ. بس ہو گیا. آپ بتا دیں. ہاں، کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایک جماعت کی وجہ سے 9 مارچ کے جو اہداف تھے مکمل نہیں ہو پائے، جبکہ مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ ایک جماعت جو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو مولانا فضل الرحمان کو کسی ایسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے تحریک چلانے کے لیے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. دیکھیے، آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں، میرا جواب بھی سن لیں. اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے جدا ہوئی یہ اس کی اپنی چوائس تھی، لیکن ہم کمیٹڈ ہیں کہ متحدہ اپوزیشن کے چھتری کے تلے پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کو لے کر ہم اس ملک میں آزاد منصفانہ انتخاب اور آئین کی حکمرانی کے لیے کہ اس ملک کو اس کی کتاب کے مطابق چلایا جائے جو آئین پاکستان ہے، اس جد و جہد کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. ایک میں ذرا ابھی لقبائی کرنے پر آپ میرا چھوٹا سا معصوم سوال ہے جی کہ پولیٹیکل پارٹیز آپ بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، بڑی بڑی پارٹیز کو میڈیا ہاؤسز کو منور کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی؟ نہیں، کسی کو مینوور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اور نہ کوئی کیا جا سکتا ہے. اگر ہم میڈیا ہاؤسز کو مینوور کر سکتے ہیں تو جس قسم کی تنقید ہم پر ہماری حکومت کے دوران میڈیا کی طرف سے ہوتی رہی ہے، شاید ہم اس کا کوئی تلافی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے برعکس پچھلے 3 سالوں میں اس حکومت کو جتنی میڈیا ہاؤسز سے فری رائڈ ملی ہے
اس کا بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو پھر اگر میڈیا ہاؤسز کو کسی نے مینوپولیٹ کیا ہے یا کسی نے ان کا ہاتھ مروڑا ہے تو اس کے راستہ اس حکومت کی طرف تو جا سکتا ہے. اگر ہم یہ کر سکتے تو ہم اتنی تنقید کا سامنا نہ کرتے. چلو وہ پیسیفائی ہو گیا, بڑا مل گیا آپ کو. ایک منٹ جی یہ بات. سر اقبال صاحب, پاکستان بار کاؤنسل نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو آڈیو لیک آئی ہے ثاقب نثار صاحب کی, اس پر ٹروتھ کمیشن بنایا جائے. آپ لوگ بھی سامنے لانا چاہتے ہیں. پہ حملہ ہوا ہے لاہور میں, نورانی صاحب کی بیگم پہ حملہ ہوا ہے. کن کی؟ احمد نورانی کی بہن پہ, بیگم پہ, صحافی ہیں وہ بھی. آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ سچ سامنے آئے. تو ایک جو بہت کئی سالوں سے ایک آڈیو لیک سامنے آئی تھی سیف الرحمان کی اور جسٹس قیوم کی, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کمیشن بنتا ہے تو اس کو بھی اس کا انکلوڈ کر لینا چاہیے؟ دیکھیے, ہم نے تو بہت دیر سے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے, اور اس میں آپ 1947 سے اپنی تاریخ دیکھ لیں. اس میں چاہے 58 کا مارشل لا کیوں لگا, اس کے کیا اسباب تھے, جنرل یحییٰ صاحب نے کیا کردار ادا کیا, 1977 میں مارشل لا کیوں لگا, پھر 1999 میں مارشل لا کیوں لگا, جمہوری حکومتوں نے اگر غلطیاں کی ہیں تو وہ کیا کی ہیں. سارے معاملات کو آپ لے آئیں. ایک نیشنل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جیسے ساؤتھ افریقہ میں بنا تھا وہ بنا لیں. ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ احمد نورانی صاحب جو صحافی ہیں ان کی کسی عزیزہ پہ, مسز وائف پہ حملہ کیا گیا ہے, اور وہ بھی جرنلسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امبرین فاطمہ صاحبہ, تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اور اس سے پہلے وہ کمپنی جس نے کہ فورنسک آڈٹ کیا تھا وہ بھی کہہ چکی ہے کہ ہمیں دھمکی امیز کالیں آتی رہی ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دال میں کالا ضرور ہے, دال میں دیر از سم تھنگ بلیک ان دا دال. جو ہے وہ قومی قرض ہیں, اور ان کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہی آئی کہ قرض جو ہیں ان کا تعلق قومی سیکیورٹی سے ہے, تو اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ جاری کر کے عمران نیازی صاحب کو آئینہ دکھا دیا ہے. اور وہ آئینہ یہ ہے کہ گزشتہ 39 مہینوں میں 39 months آف پی ٹی آئی گورنمنٹ میں پہلی دفعہ پاکستان کے ڈیٹ اور لائبلٹیز جو ہیں وہ 50 خرب سے تجاوز کر کے 50.5 خرب پہ پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ 50 سے جو ہاف سینچری ہے پاکستان کی ڈیٹ اور لائبلٹیز کی ان ٹریلینز آف روپیز, 50.5 ٹریلین روپیز اس وقت پاکستان کا ڈیٹ اور لائبلٹیز عمران نیازی صاحب کی حکومت میں پہنچ چکے ہیں. اور پچھلے 39 مہینوں میں اس میں تقریباً 20.7 ٹریلین کا اضافہ ہوا ہے, جو کہ 70% اضافہ ہے 2018 کے مقابلے میں جو پاکستان کی کل ڈیٹ لائبلٹی تھی. 70% پاکستان کے قرضوں اور لائبلٹیز میں پچھلے 3 سالوں کے دوران جو عمران صاحب کی یا 3.25 سال کی جو حکومت ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے. اور میں یہاں یہ بات ضرور دہرانی چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو ہر پاکستانی کو یاد دلایا کرتے تھے کہ آپ کی گردن میں کتنا قرضہ ہے, ہر پاکستانی شہری کے گردن میں کتنا قرضہ ہے. تو عمران صاحب کو میں آج یہ بھی شیشہ دکھانا چاہوں گا کہ جون 2018 میں تقریباً ہر پاکستانی کے ذمے 1,44,000 کا قرض تھا. ہر پاکستانی کے ذمے جون 2018 میں 1,44,000 کا قرض تھا, جو کہ آج ستمبر 2021 میں بڑھ کر 2,35,000 ہو چکا ہے.
3.25 सालों में हजरत इमरान नियाजी साहब, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े दयानतदार, ईमानदार, हाजी, खूबसूरत वजीर आजम हैं, उनकी आला शानदार कारकर्दगी में हर पाकिस्तानी 91,000 रुपया का मजीद मकरूज हो चुका है। ये तकरीबन 63% इजाफा है। एक पाकिस्तानी की गर्दन में 63% कर्जे में इजाफा हुआ है पिछले 3.25 सालों के अंदर। और मैं पूछना चाहता हूं कि वो लीडर कहां गया है कि जो कहता था कि इस कर्जों से भूखा बच्चा कैसे खाना खाएगा, मजदूर को उसकी मजदूरी कैसे मिलेगी, पाकिस्तान के गरीब को कैसे छत मिलेगी, जब आज हर शहरी को 3.25 सालों में मजीद 91,000 का बोझ डाल के 2,35,000 का मकरूज कर दिया है, तो इसका जवाब कौन देगा? 2018 तक, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के हर शहरी के गर्दन पे या उसके कांधों पे तकरीबन 1,44,000 का कर्जा था। तो अगर आप उसको 71 सालों पे मुहित करें कि पाकिस्तान की बनने से लेकर 2018 तक 71 सालों में औसतन 2,000 रुपया पाकिस्तान के शहरियों पे कर्ज चढ़ा, लेकिन पीटीआई के 3 सालों में औसतन 28,000 रुपया का कर्ज जो है हर शहरी के ऊपर चढ़ा है। तो आज पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया है? पाकिस्तान को डेट ट्रैप में किसने धकेल दिया है? और इसी तरह अगर आप पब्लिक डेट को खाली देखें, लायबिलिटीज उसमें से निकाल दें, तो पब्लिक डेट की फिगर जो जून 2018 में तकरीबन 25 खरब की थी या 25,000 अरब की थी, आज वो इमरान नियाजी साहब की हुकूमत में 3.25 सालों के बाद 41.5 खरब या 41,500 अरब रुपए पे पहुंच चुकी है, जो कि उससे पहले 10 सालों में जितना कर्जा लिया गया उससे भी ज्यादा है। यानी कि 2008 से लेके 2018 तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की दोनों हुकूमतों में जितना कर्ज लिया गया, इमरान खान साहब की हुकूमत ने 3.25 साल में उससे ज्यादा कर्ज लेकर पाकिस्तान को मकरूज कर दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो इमरान साहब ने आते साथ ही सवाल उठाया था कि मैं हिसाब लूंगा कि मुल्क के कर्जे कहां गए हैं, और एक डेट कमीशन बनाया था, आज उस डेट कमीशन की रिपोर्ट कहां है? उन्होंने कहा था कि मैं इस बात की जानकारी हासिल करके कौम को बताऊंगा कि माजी के कर्जे लेकर उन्हें कैसे करप्शन का जरिया बनाया गया, इसके लिए डेट कमीशन एक बना था। उस डेट कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं कौम के सामने पेश की जाती? इसलिए कि उस डेट कमीशन ने कहा कि जनाब, पिछली हुकूमतों ने जितना कर्जा लिया आप तो उससे ज्यादा कर्जा ले चुके हैं, तो हम किसको इल्जाम दें? उन्हें दें या आपको दें? और हमारे दौर में अगर 10,000 अरब का कर्जा लिया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनी, 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुल्क में सीपैक के इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मुकम्मल किए गए या शुरू किए गए। मुल्क के अंदर बेशुमार तरक्की हुई, हर शोबे के अंदर चप्पे चप्पे के ऊपर हमारे दौर के तरक्याती मंसूबे कौम के सामने मौजूद हैं। लेकिन उन 5 सालों में जो 10,000 अरब दिया था, उसके लिए तो हम एक एक पाई के लिए जवाबदेह हैं। इमरान नियाजी साहब बताएं कि इनके 3.25 सालों में
جو 16,000 روپے سے زیادہ انہوں نے پبلک ڈیٹ بڑھایا ہے، اس کے عوض کیا اینٹ لگائی ہے، پاکستان میں کیا ترقی دی ہے؟ وہ 16,000 ارب روپیہ صرف خسارہ پورا کرنے میں جھونک دیا ہے۔ نان پروڈکٹیو ڈیٹ، جس کے عوض پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوا، صرف پاکستان کے لوگوں کی لائبلٹی میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ میں نے آپ سے جیسے بتایا کہ 91,000 روپیہ فی کس لوگوں کی گردنوں میں قرضے کا پھندا جو ہے لگایا گیا ہے، اور کوئی پاکستان کے اندر پیداواری صلاحیت، کوئی انفراسٹرکچر بنایا ہوتا، کوئی ہیومن ریسورس کو ترقی دی ہوتی، کسی اور سیکٹر میں شعبے میں ترقی دی ہوتی، ڈیولپمنٹ بجٹ پہلے ہی کٹ کر دیا ہے۔ لہذا یہ سب پیسہ جو ہے ان کی نالائکی کو فائنینس کرنے میں جھونکا گیا ہے، چونکہ یہ ٹیکس پورا اکٹھا نہیں کر سکے، چونکہ انہوں نے ڈیویلیویشن کی، اس سے ہمارے اوپر مزید قرضوں کا بوجھ پڑ گیا، اور پھر انہوں نے پالیسی ریٹ 6.25% سے 13.25% پہ جب بڑھایا تو پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ بھی دگنا ہو گیا، کیونکہ شرح سود دگنی ہو گئی۔ آج اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم پچھلی حکومت کے قرضے اتار رہے ہیں تو وہ جھوٹ ہے۔ یہ اپنی نالائکی اور اپنے غلط فیصلوں کی قیمت قوم کے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو ڈبل کریں؟ جب آپ انٹرسٹ ریٹ کو ڈبل کریں گے تو یقیناً آپ کی ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ اگر دگنی ہوئی ہے تو یہ مسلم لیگ نون کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ آپ آج اس لیے قرضوں کی ادائیگی میں زیادہ پیسے خرچ کرنے پہ مجبور ہیں چونکہ آپ نے شرح سود کو دگنا کر دیا تھا۔ اب قوم کی آنکھوں میں آپ دھول جھونک کے حقائق کو جو ہے نہیں جھٹلا سکتے۔ اسی طرح ان قرضوں کے نتیجے میں جو حکومت نے پالیسی بنائی ہے، ناکام پالیسیاں چلائی ہیں، ہم نے بجٹ کے دوران کہا تھا کہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے یہ ناقابل برداشت ہیں۔ ان قرضوں کے بوجھوں کے تلے یہ پوری قوم کی معیشت کو کسی ایجنڈے کے تحت دھکیل رہے ہیں، اور آخر میں ان کو بیل آؤٹ پیکج جب ملے گا تو قومی مفادات کا سودا کرنا پڑے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت صرف IMF سے 4 آنے لینے کے لیے پاکستان کے ہر مفاد کو، پاکستان کے عوام کے مفاد کو، پاکستان کے غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کے مفاد کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے، چونکہ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ اپنی نالائکی سے پاکستان کو وہاں لے آئی ہے کہ جہاں پاکستان از کاٹ بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی۔ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، اور جو شرائط نامہ انہوں نے IMF کے ساتھ طے کیا ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاشی قتل ہے۔ 400 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس ایک منی بجٹ کی صورت میں عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ 200 ارب سے زیادہ ترقیاتی منصوبہ جو ہے، ترقیاتی بجٹ، ڈیولپمنٹ بجٹ، اس میں کٹوتی کی جائے گی، جس سے ہماری اکانومی کی گروتھ متاثر ہوگی۔ نہ صرف گروتھ متاثر ہوگی بلکہ ہمارے تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، آن گوئنگ پروجیکٹس کا پورٹ فولیو بیمار پروجیکٹس ہو جائیں گے، سک پروجیکٹس ہو جائیں گے، چونکہ ان کو جو مطلوبہ فنڈز درکار تھے ان میں جب کٹوتی ہوگی تو کاسٹ اوور رن ہوگا اور پروجیکٹس کا ڈیلے ہوگا، جس کی قیمت کئی 100 ارب روپے اضافی ملک کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح یہ تقریباً 20 روپے لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرنے پر بھی مہینے کے حساب سے
पाबंद हो चुके हैं, जिससे कि अभी 20 रुपए पेट्रोल और डीजल में जो इजाफा हुआ है हाल ही में, उसने कौम की जड़ें हिला दी हैं, मईशत की जड़ें हिला दी हैं। तो जब ये मजीद 20 रुपया इजाफा लेकर आएंगे पेट्रोल और डीजल पे, उसका लामहला असर बिजली और गैस पे भी पड़ेगा और एक आम आदमी की जिंदगी पर तबाहकुन असर होगा, जिससे कि महंगाई की ऐसी सुनामी आ जाएगी कि पिछली महंगाई को लोग भूल जाएंगे। और इसी मुआहदे के अंदर यह हुकूमत जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के अवाम की निगरानी से निकालकर बराह रास्त IMF की निगरानी में देने जा रही है, हम उसकी भी शदीद मुजम्मत करते हैं और इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि मई 1997 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने स्टेट बैंक को जो मतलूबा आजादी है, जो उसको फाइनेंशियल या मॉनेटरी पॉलिसी की मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग की आजादी दरकार है, वो पूरी तरह से मई 1997 में दे दी थी, जिसके तहत स्टेट बैंक के पास कुल इख्तियारात हैं कि वो पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर सके। उसके पास कुल इख्तियारात हैं कि वो इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी को तय करे और इस बात का फैसला करे कि स्टेट बैंक से हुकूमत पाकिस्तान कितना कर्जा ले सकती है। इसी तरह स्टेट बैंक को कुल इख्तियारात दिए जा चुके हैं कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, DFIs, इन सब के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इनके बोर्ड्स जो हैं, उनकी तकर्री स्टेट बैंक की मंजूरी के साथ होती है। दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जो खुद मुख्तार मुल्क हैं, उनमें यही इख्तियारात हैं जो वहां के सेंट्रल बैंक को दिए जाते हैं। और ये मई 1997 में स्टेट बैंक को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दे दिए थे, उसे ऑटोनॉमी देने के लिए। लेकिन अब ये पैकेज जो हुकूमत ला रही है, इसके तहत गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान में वायसराय की हैसियत इख्तियार कर लेंगे, जिनको पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी कोई सवाल नहीं पूछ सकेगी। वो शायद IMF को जवाबदेह होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी ओहदे को या किसी इदारे को जवाबदेह नहीं होंगे। स्टेट बैंक को मुकम्मल ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दी जा रही है, NRO दिया जा रहा है, जैसा कि हुकूमत ने अपने वुज़रा को दिया, ताकि कल को हॉट मनी स्कैंडल की तफ्तीश ना की जा सके। 13-13.25% के ऊपर पूरा मुल्क चीख रहा था कि क्यों शरह सूद को रख के हॉट मनी लाई जा रही है। लोगों ने बाहर से सस्ता कर्जा लिया और पाकिस्तान में 13.25% का मुनाफा लिया और अपनी चांदी करके पैसा ले गए। पाकिस्तान का बिजनेस तबाह, पाकिस्तान की मईशत तबाह, पाकिस्तान के गरीबों के ऊपर कर्जों का बोझ दुगना, और चंद हाथ जो है वो अपनी चांदी करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना के बाहर चले गए। आज अब उनसे पूछ कोई नहीं सकेगा कि उसके पीछे क्या मंतक थी, क्या दलील थी। आज 7% के ऊपर जो डिजिटल अकाउंट रोशन पाकिस्तान के नाम पे चलाया जा रहा है, कोई ये नहीं पूछ सकेगा कि लोग बाहर से 1%, 2% पे कर्जा लेकर उसमें पैसा रख के 7% पैसा क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं और इसकी लायबिलिटी कौन अदा करेगा। इन सब चीजों को इस्तिस्ना मिल जाएगा, चूंकि अब यह हुकूमत अपने हर शोबे को NRO देने पे तुली हुई है। तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कंगाल कर दिया है, पाकिस्तान को कर्जों के दलदल में धंसा दिया है, और अब अपनी नालायकी पे पर्दा डालने के लिए
یہ مجبور ہیں کہ پاکستان کو برائے فروخت لگا دیں. آج پاکستان فار سیل کا سٹیکر پاکستان کی معیشت پہ لگا ہوا ہے. جو بھی حکومت کو 4 آنے دے گا وہ جو مرضی پاکستان سے لکھا کر لے جائے. یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں جو ابھی تازہ ترین رائے عامہ کا سروے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 87% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان غلط سمت میں جا رہا ہے. یہ عمران خان صاحب کو اپنا نظر کا معائنہ کرانا چاہیے. ان کے وزراء اور ترجمانوں کو اپنی آنکھیں چیک کرانی چاہیے. ان کو پتہ نہیں کون سا پاکستان نظر آتا ہے لیکن 87% پاکستانیوں کو ڈوبتا ہوا پاکستان نظر آ رہا ہے. آج 43% لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہمیں مار گئی. 14% لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری ہمیں مار گئی. اور 12% لوگ کہہ رہے ہیں کہ غربت ہمیں مار گئی. جو کہ تقریباً 70% لوگ ملک کی معاشی ابتری سے چیخ رہے ہیں. لیکن یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے. یہ حکومت صبح شام ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ پاکستان جنت بن چکا ہے. حکمرانوں کے لیے جنت ہے. ہر روز وزیر اعظم ایک نیا وزیر لگا رہے ہیں. اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے وزیر بنانے کے لیے آپ کے پاس بجٹ کی کمی نہیں ہے. لیکن غریب آدمی سے بجلی سستی کرنے کے لیے، گیس سستی کرنے کے لیے، ان کی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. حکمرانوں کی جنت ہے لیکن عوام اس وقت جہنم کے اندر رہ رہے ہیں. ایک غریب کسان جو ہے مسلم لیگ نون کے دور میں 2400 روپیہ ڈی اے پی کی بوری لیتا تھا. آج 9,500 روپے کی ڈی اے پی کی بوری مل رہی ہے. اور گندم کی جو بجائی ہے، جو گندم کی اس وقت بیجنے کا موسم ہے، کسان ڈی اے پی کھاد خریدنے کی سخت نہیں رکھتا اور بغیر کھاد ڈالے وہ گندم کی بجائی کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اگلے سال ہمیں گندم کی پیداوار میں مزید کمی کا سامنا ہو سکتا ہے اور مزید ہمیں گندم درآمد کرنی پڑے گی. مسلم لیگ نون نے زراعت میں خود کفیل پاکستان چھوڑا تھا. آج ہم گندم بھی درآمد کر رہے ہیں، چینی بھی درآمد کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کپاس بھی درآمد کر رہے ہیں. تو ایک ہنستے بستے پاکستان کو جو 5.8% سے ترقی کر رہا تھا، جس میں سی پیک نے اس کو دنیا کا سرمایہ کاری کا مرکز بنا دیا تھا، آج اس پاکستان کی معیشت کو عمران خان نے ایک قرضستان اور ایک کھنڈر بنا کے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ملک کا ایک ہی حل ہے کہ اس ملک کو اکنامک میل ڈاؤن سے بچنے کے لیے اور اس کی قومی سلامتی کو بچانے کے لیے، وگرنہ یہ قرضوں کا بوجھ ایک ڈس فنکشنل معیشت میں اسی طرح چلتا رہا تو آج ہمیں اسٹیٹ بینک کی شرائط ملی ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے پارلیمنٹ اور عوام کے کنٹرول سے نکالو. کل کو ہمیں قرض دینے والے کہیں گے کہ اپنا میزائل پروگرام اور ایٹم بم کا پروگرام بند کرو پھر ہم تمہیں پیسے دیں گے. یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے حکومت، جس کو تجربہ نہیں تھا، جس کے پاس ٹیم نہیں تھی، جس کو آج بھی اس بات سے فرصت نہیں کہ اپوزیشن کو گالیاں کیسے دینی ہیں. ان کا ہر وزیر جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے اپوزیشن کو گالیاں دینے میں تو چیمپئن ہے، اپنے شعبے کا کام کرنے کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے اوپر گیس کا آرڈر نہیں دیا گیا، ایل این جی کے سودے نہیں کیے گئے، لیکن وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پچھلی حکومت کی وجہ سے ہمیں کمی ہے. اتنے بڑے بڑے لطیفہ گر، اتنے بڑے بڑے جوکر حکومت کے اندر شاید آج افریقہ کے کسی چھوٹے سے ملک میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے
کہ جو سوائے اپوزیشن پہ الزام تراشی